بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہیں اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہے اس میں سے ایک حصہ، کھیتیوں میں سے بھی اور مویشیوں میں سے بھی۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے، بِزَعْمِهِمْ ان کے خیال میں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ مشرکین مکہ اپنے جانوروں میں سے اور اپنے کاروبار میں سے، اپنے کھیتوں میں سے حصے تقسیم کیا کرتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ان نام نہاد معبودوں کے لیے رکھتے تھے۔ فلا یصل الی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا ہے۔ وما کان للہ، اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اپنی اولادوں کا ان شریکوں کے لیے مار ڈالنا۔ یعنی شرک میں اس درجے تک بڑھ گئے کہ اپنی اولادوں کو غیر اللہ کے نام پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیردوہم، تاکہ انہیں برباد کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اور اگر وہ اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فذرہم وما یفترون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے انہیں بھی اور اسے بھی جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور وہ کہتے ہیں کہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے۔ یہ جو مشرکوں کے پنڈت ہوا کرتے تھے اپنا حصہ نکالتے تھے، ایک مخصوص پرسنٹیج کے بارے میں کہتے تھے بس اس سے زیادہ جو یہ جو فلاں آپ کا جانور ہے نا، اس کا دودھ اور اس کا گوشت آپ پر حرام ہے، یہ آپ ہمارے پاس پہنچا دیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے تھے جن پر سواری کرنے کو ممنوع قرار دیتے تھے، اور پھر بعض جانور ایسے ہوتے تھے جن کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دیتے تھے کہ نہیں، ان کو آپ اللہ کے نام پہ ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کے خیال کے مطابق کوئی اسے ان کے سوا کھا نہیں سکتا۔ بھئی ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لہذا وہ جو تم میں سے کوئی نہیں کھا سکتا وہ ہمارے پاس پہنچا دو۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ کہتے ہیں کہ جانور جن کی پشتیں سواری کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور بعض جانور ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پکارتے انہیں ذبح کرتے ہوئے۔ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ عطا کر دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے۔ بھئی فلاں جانور ہے، اس کو صرف ہمارے مرد کھائیں گے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، یہ سارے مل کر اس کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر مردوں عورتوں کی تخصیص نہیں رہتی۔ اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی برائی تھی کہ یہ مردار کھایا کرتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر کسی علم کے اپنی حماقت کے ذریعے قتل کیا ہے۔
وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، وہی ہے جس نے باغ پیدا کیے اپنی چھتریوں پر، چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں کے بھی، والنخل والزرع مختلفا اکلہ، اور کھجور کے درخت اور مختلف پھلوں کی کھیتیاں ہیں، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، زیتون اور انار بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس پھلوں میں سے جب وہ پھل لے آئے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دیکھو جس دن تم اپنی فصلوں کی کٹائی کرو نا، اللہ کا حق ادا کیا کرو، اپنے کھیتوں میں سے عشر نکالا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور رزق کو ضائع نہ کیا کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے کچھ وہ ہیں جو بوجھ اٹھانے والے، سواری کے لیے پیدا کیے گئے، وفرشا، اور کچھ زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور ریپٹائلز، رینگنے والے جانور۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں مویشیوں میں سے، من الضان اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے 2 ہیں، بکری میں سے 2 ہیں۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ یہ مشرکین مکہ کے سامنے سوال رکھا گیا ہے، ایک ہی جانور کی جنس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نر حلال ہو اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو تو نر حرام ہو؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ سے 2 اور گائے سے 2۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ام الْأُنثَيَيْنِ، فرمائیے کہ اللہ نے ان دونوں نر کو حرام کیا ہے اور دونوں مادہ کو حرام کیا ہے۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹ گئے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے اس وقت جب اللہ نے اس کی وصیت کی تھی؟ تم حلال و حرام اپنی مرضی سے کیوں ٹھہراتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ظالم ہے اس سے زیادہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں نہیں پاتا اس کلام میں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے، محرما علی طاعم یطعمہ، کوئی چیز حرام کھانے والے پر جب وہ اسے کھاتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں حلال و حرام کا فیصلہ بڑا واضح ہے۔ کون سی چیزیں حرام ہیں؟ الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ کوئی شے مردار ہو، یہ کچھ شرائط بتا دی گئی ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کھانے کے لیے حلال ہوں گی۔ پہلی شرط یہ کہ مردار نہ ہو، او دم مسفوحا، بہا دیا جانے والا خون نہ ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، تو بے شک وہ ناپاک ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی اس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ اہل کا جو لفظ ہے، اسی سے ہمارے ہاں وہ لفظ نکلا ہے حلال، حلال کا چاند جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ جو ہلال کا چاند ہے، پہلی کا چاند بہت باریک ہوتا ہے اور اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور سب چاند دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جس کو چاند نظر آ جاتا تھا وہ پکارتا تھا کہ ہلال مجھے نظر آ گیا۔ اس پکار کو یہاں لایا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر اس پر اللہ کا نام نہ پکارا جائے تو وہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو بھوک سے لاچار کر دیا جائے، اس حالت میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو،
حد سے بڑھنے والا نہ ہو، حرام کھانے کے شوق میں مبتلا نہ ہو۔ فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر وہ کسی اضطراری کیفیت میں اسے حرام کھانا پڑتا ہے مجبوراً، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے اس پر معاف فرما دیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری میں سے بھی، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر دونوں کی چربی کو حرام کر دیا، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، سوائے جو اس کی پشتوں یا انتڑیوں پر ہے، او مختلط بعظم، یا ان کی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، فرمائیے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عن القوم المجرمین، اور مجرم لوگوں سے اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ شرک کرنے والے کہیں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ کتنی مرتبہ یہ جملہ ہمارے معاشرے میں ریپیٹ ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ہمیں ہدایت دے دیں، اگر ہمیں ہدایت نہیں آتی تو ہمارا کیا قصور ہے، اللہ ہمیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ بالکل یہی جملہ مشرکین کی طرف سے تھا، اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ شرک کرتے، ہمارے باپ دادے بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی شے کو حرام نہ کر لیتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلایا کرتے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے پاس لے آؤ، ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فرمائیے کامل دلیل، پختہ دلیل صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے مقابلے میں کفر و شرک کرنے کے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، گمان ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے جو وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ نے دلائل پیدا ہی صرف دین حق کے لیے کیے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو بتائیں کہ فلاں فلاں چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ کوئی جھوٹی گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ میں گواہی دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ہرگز متفق نہ ہوئیے گا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آؤ ذرا میرے پاس، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ تم کہتے ہو فلاں فلاں چیزیں حرام تھی کھانے کو، مسلمانوں نے انہیں حلال کر لیا ہے، تمہارے بقول مسلمان حرام کھاتے ہیں، ذرا میرے پاس آؤ، بیٹھو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ بڑی حرام چیزیں کیا ہیں۔ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک حرام نہیں ہے۔ تم فلاں 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 جانور کے حلال و حرام ہونے میں اختلاف کر رہے ہو، اس سے بڑی اور متفقن فی بات یہ ہے کہ اللہ نے شرک کو حرام کیا، تو شرک کیوں کرتے ہو تم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے کہا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو۔ یہ قرآن مجید میں بارہا یہ بات آگے ہمارے سامنے آئے گی کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں اپنے دور میں بالکل واضح انداز سے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک وقت آئے گا تمہیں میری باتیں عجیب لگنے لگیں گی،
تمہیں دین کے احکام عجیب لگنے لگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کثرت اولاد کا، اور ہمارے ذہنوں میں آج کے بعد انسٹال کر دی گئی ہے، سمجھا دی گئی ہے، ہمیں قائل کر دیا گیا ہمیں اس پر کہ اولاد جتنی زیادہ ہوگی وسائل اتنے کم ہوتے جائیں گے، خرچے بڑھیں گے، معیشت کمزور ہو جائے گی. فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو. ہمارے ہاں تو بہبود آبادی کا تصور یہ ہے کہ اولاد کم ہو، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے عرض کر چکا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عجیب لگنے لگ جائیں گی، ہم شاید اسی معاشرے میں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنی امت کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان امت کی جو فلاح و بہبود ہے وہ ہماری آبادی کے کم ہونے میں ہے. فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان تمہاری اس اولاد کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں. ذرا سوچو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو دنیا تمہارے بغیر چل نہیں سکتی، اور تم نے دنیا میں بڑے مارکے مارے ہیں. اگر یہی بہبود آبادی کا تصور تمہارے والدین سمجھ لیتے تو شاید آج تم دنیا میں موجود ہی نہ ہوتے. تمہیں رزق کون دے رہا ہے اور تمہیں کس نے رازق بنایا ہے؟ تم اپنے آپ کو اپنی اولاد کا رازق کب سے سمجھنے لگے ہو؟ جب اللہ کسی جان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ نازل فرماتا ہے. وہ رازق ہے، اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کا خیال کیسے کرنا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو رزق کیسے دینا. تم ذمہ دار نہیں ہو، لہٰذا اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو اس مفلسی کے خوف سے. ولا تقربوا الفواحش، بے حیائیوں کے قریب مت جایا کرو. ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور ناپ تول کو عدل کے ساتھ پورا کیا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے برابر، اس کی صلاحیت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا کوئی قرابت دار کیوں نہ ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت قبول کر لو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کیا کرو. فتفرق بكم عن سبیلی، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. تماما علی الذی احسن، اس نعمت کو پورا کرنے کے لیے اس شخص پر جو اچھا عمل کرنے والا ہو. وتفصیلا لکل شیء، تاکہ ہر چیز کی تفصیل ہو جائے. وہدی ورحمتا، اور ہدایت اور رحمت ہو. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لے آئیں. وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. مبارکن، بڑی برکتوں والی کتاب. اور اس کی برکت ایسے حاصل نہیں ہوگی کہ کسی اونچی رحل میں غلاف میں لپیٹ کر اسے رکھ دیا جائے. اس کی برکت ایسے نہیں ہوگی کہ اس کے حروف مقطعات کی کوئی لوح قرآنی بنا کر اپنی دکانوں میں لٹکا لو. اصل برکت کیا ہے؟ یہ تمہاری زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے. اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ تمہاری دنیا کی مشکلیں آسان فرما دیں گے.
اللہ تمہاری مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دیں گے. یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں اتری, یہ صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں اتری. یہ کتاب اس لیے اتری ہے کہ تمہاری زندگیاں بدلیں اس کتاب سے. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. برکتیں دیکھنی ہیں تو یہ دیکھو کہ اس کتاب کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس نے عمر ابن خطاب کو عمر فاروق بنا دیا تھا رضی اللہ تعالی. یہ اس کتاب کی برکت ہے. فاتبعوہ, اور یہ برکت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب کی اتباع کرنی ہوگی, اس کے حکم ماننے ہوں گے. سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتا اور حرام کو حرام نہیں مانتا. اس کا اس پہ کوئی ایمان نہیں. فاتبعوا, اتباع کرو اس قرآن کی, واتقوا, اور اللہ کی نافرمانی سے بچو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا, ایسا نہ ہو کہ تم کہو, انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, بے شک کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی جو ہم سے پہلے تھے. یہود و نصارہ پہ تو کتابیں آئی تھیں. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بڑے بے خبر تھے. او تقولوا, یا تم یہ کہو, لو انا انزل علینا الکتاب, اگر واقعی ہم پر کتاب نازل کی جاتی, لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ, ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ, تو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, اور ہدایت اور رحمت بھی. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ, اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے. وَصَدَفَ عَنْهَا, اور اس نے ان سے رخ پھیر لیا ہے. سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ, ہم ان قریب بدلے میں ان رخ پھیرنے والوں کو جو ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کو بہت بڑا برا عذاب دیں گے. بما کانوا یصدفون, اس لیے کہ وہ رخ پھیر لیا کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ, یہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب ایمان لائیں گے؟ جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے. او یاتی ربک, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خود چل کے جائے گا ان کے پاس ان کو دعوت دینے کے لیے. او یاتی بعض آیات ربک, یا کوئی معجزے آپ کے رب کے ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک, جس روز کوئی آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے گی. لا ينفع نفسا ایمانها, اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جس دن یہ غیب کے پردے کھل گئے, جس دن موت کا فرشتہ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا, جس دن نزع کی کیفیت طاری ہو گئی, اب یہ جتنی مرتبہ کہتے رہے ایمان لائیں گے, اس وقت کون ایمان لانے سے انکار کرے گا؟ دنیا کے بدبخت ترین لوگوں میں وہ شخص شامل تھا, فرعون, جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, کوئی دوسرا نہیں, میں, اور چھوٹا موٹا بھی نہیں, سب سے اعلی رب ہوں میں, سب سے اعلی رب ہوں میں, اپنے آپ کو کہتا تھا. 2 غوطے آئے ہیں پانی میں, جب سمندر میں اللہ نے غرق کیا, فوراً نکلا. یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کون ہے, نام بھی نہیں آتا. قرآن کہتا ہے جب غوطے آئے نا, جب سانس بند ہونا شروع ہوا نا, جب موت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو کہتا ہے میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں, موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اس نزع کی کیفیت طاری ہونے کے بعد کون انکار کرے گا؟ فرمایا نہیں, اس وقت ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے, بازار میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا حضرت آج بازار میں بیٹھے, خیر ہے؟ کب بندوں کی اور اس کے رب کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, رب مانتا ہے بندے نہیں مانتے. رب صلح کرنا چاہتا ہے, یہ بندے صلح کرنے پہ آمادہ نہیں.
چند دن گزرے، قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا حضرت آج قبرستان میں بیٹھے ہوئے؟ کہا کام وہی کر رہا ہوں، بندوں ان کے رب کی صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. مہلت ختم ہو گئی. تم نے غیب پر ایمان لانا ہے. جب غیب ختم ہو گیا، جب پردے کھل گئے، پھر ایمان کا دعوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، کسی شخص کو اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کمائی تھی. قل انتظروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انتظار کرو. انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے. وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کو توڑنے والے، یہ گروہوں میں بٹ جانے والے، یہ دین کے حصے بکھرے کرنے والے، یہ کہیں گے اپنے آپ کو امتی، لیکن آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے. یہ فرمایا تم میں سے کوئی جو ایک نیکی لے کر آئے گا نا، ہم اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے. رحمت ہے اللہ کی، بہت اچھی بات. ایک نیکی ہوگی، اس کا اجر ہم 10 گنا بڑھا کے دیں گے. لیکن ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلها، ہم اس کو 10 گنا نہیں کریں گے. ہم گناہ کو 10 گنا بڑھا کر اس کی سزا نہیں دیں گے. گناہ کی سزا اتنی ہی ہوگی جتنا وہ گناہ ہے، جس درجے کا وہ گناہ ہے. نیکی کا اجر ہم 10 گنا بڑھا دیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. دینا قیاما، بالکل خالص دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز بھی اور میری قربانی بھی، و محیایا، اور میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اسی اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. عبادات بھی اسی اللہ کے لیے ہو جائیں، معاملات بھی اسی اللہ کے لیے ہو جائیں. ساری زندگی گزرے ایک ایک لمحہ اس خواہش میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں کھانا کھانے لگوں تو ایسے کھاؤں کہ میرا رب راضی ہو جائے. میں پانی پینے لگوں تو اس انداز سے پیوں کہ میرا رب راضی ہو جائے. بھائی کوئی کھانا کھانے سے بھی رب کو راضی کر سکا ہے؟ کوئی پانی کا گلاس پینے سے بھی رب کو راضی کر سکا ہے؟ کوئی چلنے پھرنے سے، کوئی لباس سے بھی اللہ کو راضی کر سکا ہے؟ بالکل کر سکتے ہو، اگر تم اس کے محبوب کی شباہت اختیار کر لو تو تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار، تمہاری ملازمتیں، تمہارے دنیا والوں سے تعلقات، تمہاری شادی بیاہ کی رسمیں اگر اللہ کے محبوب کے طریقے پر ہو گئیں تو اللہ ان سب کو عبادت بنا دے گا. طریق نبوت عبادت ہے. حضور کا طریقہ اختیار کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں عبادت کا اجر عطا فرما دے. تم سونے لگے ہو، 1/3 حصہ ہم اپنی زندگی کا تقریباً، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، سونے میں گزارتے ہیں. 24 گھنٹے کا دن 8 گھنٹے سو رہے ہیں. اس 1/3 حصے میں
تم صرف یہ طے کر لو کہ میں نے جب سونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سونا ہے. میں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سونا ہے, صبح اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے, دائیں کروٹ لے کر سونا ہے, سونے کی دعا پڑھ کے سونا ہے, اٹھ کر بیدار ہونے کی دعا پڑھنی جو اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تمہیں سونے کا بھی اجر عطا فرما دے گا. انسان کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو جائے بس. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ, حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا, اور کوئی شخص نہیں کماتا کوئی عمل لیکن اس کی ذمہ داری, اس کا بوجھ اس کے اپنے اوپر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت عطا کی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ اس میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا. ان ربک سریع العقاب, بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم, اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الانعام کی تکمیل اور پھر اب سورۃ الاعراف کا آغاز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد, حروف مقطعات. کتاب انزل الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ, تو آپ کے سینے میں اس کتاب کے حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بھی, اور چاہیے کہ آپ اس سے خبردار کرتے رہیں لوگوں کو. وذکریٰ للمؤمنین, اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ جو آپ تبلیغ قرآن کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لوگوں کی طرف سے آنے والی تنقید اور ان کی طرف سے پہنچائے جانے والے دکھ, یہ کہیں آپ کے سینے کو تنگ نہ کر دیں. کہیں آپ اس مشن میں کچھ تھوڑے ڈھیلے نہ پڑ جائیں. یہ جو کہنے دیں, آپ اپنا کام کرتے رہیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, آپ اتباع کریے اس کلام کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کریں. قلیلا ما تذکرون, بہت کم وہ نصیحت ہے جو تم قبول کرتے ہو. وکم من قریۃ اہلکناها, اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا. فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون, پس ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا, بس ان کی کوئی فریاد نہیں تھی جب وہ ان پر عذاب آ گیا. الا ان قالوا انا كنا ظالمین, مگر وہ یہی کہتے رہے کہ بے شک ہم تو ظالم تھے. فلنسألن الذین ارسل الیہم, ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. تمہاری طرف اللہ کے رسول آئے تھے, تم نے کیوں نہیں ان پر ایمان کو قبول کیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اللہ کا دین ان تک صحیح پہنچایا تھا. فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, پھر ہم ضرور ان پر پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب نہیں تھے, ہم ان کے اعمال سے واقف تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, اور اس روز اعمال کا تولا جانا تو برحق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پس وہ جن کے ترازو بھاری ہو گئے, جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں, جن کا دایاں پلڑا جھک گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور وہ جن کے ترازو ہلکے ہو گئے, جن کی نیکیاں خدا نخواستہ کم رہ گئیں, جن کے گناہوں کے بوجھ زیادہ ہو گئے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا ہے.
بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے، زندہ رہنے کے اسباب مہیا کر دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں سے وہ قصہ آدم و ابلیس کا آغاز ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا یہ جو واقعہ ہے، یہ قرآن مجید میں بارہا ریپیٹ ہوا ہے. بار بار آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی جھلک قرآن مجید میں نظر آئے گی، لیکن جو سب سے زیادہ تفصیلی طور پر آیا وہ اس مقام پر ہے، یعنی سورۃ الاعراف میں. اور اس کو پڑھنے سے قبل وہ جو ہم سورۃ البقرہ میں اس کا ایک حصہ پڑھ کر آئے ہیں، اس کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یا کم از کم اتنی بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس سے قبل اللہ نے فرشتوں کو بلا کر کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، اپنا نائب بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ آپ ایک ایسی مخلوق بنانے لگے جو زمین میں فساد کرے گا، جو خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر علم کی بنیاد پر ان کی فضیلت کو ثابت کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. یہاں تک ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا. اب اسی بات کو یہاں سے آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. بھائی کیوں سجدہ کریں؟ سجدہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو اس رب العالمین نے خود حرام قرار دیا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو. آدم جو بھی ہے بہرحال خدا تو نہیں ہے. تو اس کی دو توجیحات سمجھ لیں. پہلی تو یہ کہ جس نے کہا تھا غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا، اگر وہ خود حکم دے رہا ہے تو ہمارے لیے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. رب العالمین نے فرمایا ہے، جس نے پابندی لگائی تھی اسی نے پابندی کھولی. ایک بات تو یہ سمجھ. دوسری بات اب میں عرض کرنے لگوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے. قرآن مجید میں بارہا یہ مضمون دہرایا جا رہا ہے. ہم نے تمہیں تین لازب سے پیدا کیا، من سلالۃ من طین سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے، گارے سے پیدا کیا. یہ اصل میں جسم انسانی کی تخلیق ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ جو مٹی اور گارے سے بنایا گیا ہے نا، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، اس کا جسم ہے. جسم ہے. اور جب جسم بنا دیا گیا تو اللہ فرما رہے ہیں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس جسم کے اندر، اس پیکر خاکی کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہے. اپنی روح میں سے پھونکی. پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اسے سجدہ کرو. تو دراصل یہ سجدہ اس انسان کے پیکر خاکی کو سجدہ نہیں تھا، اس جسم انسانی کو سجدہ نہیں تھا جو مٹی سے بنا ہوا تھا، بلکہ اصل میں وہ اس روح ربانی کو سجدہ تھا جو اللہ کی طرف سے اس میں پھونکی گئی تھی. اور اسی سے پھر بہرحال بہت بڑی حقیقت دنیا کی ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں فَسَجَدُوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا. قال لم يكن من الساجدين، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے پوچھا کس شے نے تجھے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے، کس شے نے تجھے روک دیا؟ میں نے حکم دیا تھا، رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، کیوں نہیں کیا تو نے؟
قالا، ایک نافرمانی کی ہے، اب اس نافرمانی پر دلیل لے کے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ مٹی کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا آپ نوٹ کریں، اللہ فرما رہے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس لیے کہ فرشتوں کی توجہات کا مرکز روح ربانی تھی، تو انہوں نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس نے نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی توجہ اس روح کی طرف نہیں تھی، اس جسم انسانی کی طرف تھی، اسی لیے اس نے دلیل بھی بنائی ہے جسم کی، کہہ رہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں یا مٹی سے پیدا کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ شیطنت کا رویہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹیریلزم میں اتنا انوالو کر لے، مادیت پرستی کے راستے پہ اتنا آگے چلا جائے کہ اسے اپنی روح کا خیال ختم ہو جائے، اس کے لیے جسم اہم ہو جائے، روح کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اور یہ مٹیریلسٹک اپروچ اس دور میں، اس دجالی دور میں ہمیں ہر طرف سے گھیر چکی ہے، ہمیں ہر وقت خیال ہے کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، یہ ساری جسم کی ضروریات نہیں ہے۔ ہمیں اس مادیت پرستی کے اندر ایسے پھنسا دیا گیا ہے کہ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے، ہمیں اس روح کی غذا کی بھی کوئی ضرورت ہے، اور اگر کہیں کوئی توجہ ہو ہی جاتی ہے خدا نہ خواستہ اس روح کی غذا کی طرف، تو پھر بہرحال اس کے لیے بھی ایک بندوبست موجود ہے کہ ہم نے قرار دے دیا ہے کہ موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے۔ کہیں آپ کو محسوس بھی ہو کہ وہ جسمانی غذا تو پوری ہو رہی ہے لیکن اطمینان قلبی نصیب نہیں ہو رہا، تو روح کو بھی کچھ غذا دینی چاہیے، تو آئیے نا ہم آپ کے لیے موسیقی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے موسیقی روح کی نہیں بد روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا کہاں سے آئے گی بھائی؟ اصول ہے سیدھا سیدھا، اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی ساری غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ یہ اناج کھاتا ہے مٹی سے آتے ہیں، یہ پھل کھاتا ہے مٹی سے آتے ہیں، یہ جن جانوروں کا گوشت کھاتا ہے وہ جانور بھی اپنی غذا مٹی سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کا جسم مٹی کا بنا ہوا ہے، جس میں انسانی مٹی سے ہے، غذا مٹی سے آئے گی، روح ربانی جو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس کی غذا بھی رب العالمین کی جانب سے آئے گی، اور وہ آ چکی اور قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ تو شیطنت کا رویہ ہے مادیت پرستی کی طرف، مٹیریلسٹک اپروچ کو حاصل کرنا۔ انسان جب مادیت پرستی کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ گویا شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، شیطان اسے الجھاتا ہے روح کی بجائے جسم کی طرف، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی بجائے اس عارضی زندگی کی طرف۔ شیطان کی توجہ کا مرکز وہ جسم انسانی تھا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ تو اللہ نے دلیل کے مقابلے میں جواب میں دلیل نہیں دی۔ رب العالمین کا کیا کام ہے کہ کوئی اس سے دلیلیں طلب کرے؟ ایک تم نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی کرنے کے بعد تم ڈٹ گئے ہو اس کے اوپر کہ میں نے صحیح کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیا قال فاہبط منہا، اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، نکل۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے جائز نہیں تھا اس مقام پر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر تو تکبر کرتا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ کو؟ انا خیر منہ، اللہ کو نہیں پتا کون بہتر ہے؟
اللہ کو نہیں معلوم کہ ساجد کسے ہونا چاہیے اور مسجود کسے ہونا چاہیے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو تم خدا کو کہ خدا کا فیصلہ غلط ہے؟ یہ جو تمہیں پتا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر، یہ اللہ کو نہیں پتا؟ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں دلیل دی جائے. دفع ہو جاؤ یہاں سے، فخرج، نکلو، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہو جانے والوں میں سے. جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی دلیلیں لے کر آئے، عقلی دلیل تھی نا، بھئی آگ ہے میں مٹی ہوں. دلیل کا جواب دلیل سے ہو سکتا تھا کہ بھئی تو اچھی آگ ہے، آگ تو مٹی کو جلا نہیں سکتی، تو اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا، تو کیسے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے؟ حکم الہی کے مقابلے میں عقلی دلیل لے کر آنا شیطان کا کام ہے. جہاں رب العالمین کا حکم آ جائے وہاں صرف سرنڈر ہے، وہاں صرف اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، وہاں صرف اطاعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہو جانے والوں میں سے ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون. کس قدر بدتمیزی کی ہے اس نے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دیا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، معافی بھی نہیں مانگ رہا، جانے کو بھی تیار ہے. اللہ کی بارگاہ سے بدتمیزی کر کے نکل رہا ہے. کسی دکاندار کے پاس کوئی سیلز مین ہو نا، بدتمیزی کرے، بات نہ مانے، اور مالک کہے چل نکل یہاں سے، میں تجھے نوکری سے فارغ کرتا ہوں. جاتے جاتے دروازے کے پاس کھڑا ہو اور واپس لوٹے اور کہے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا اگلے 1 سال کی سیلری ایڈوانس دے دیں؟ تو مالک کہے گا یہ تو نے ابھی کیا کرتوت کیا ہے؟ کس منہ سے آیا واپس میرے پاس مانگنے؟ ابھی تو نے میری نافرمانی کی، ابھی تو نے مجھے غلط کہا، کیا لینے آیا واپس؟ لیکن یہ دنیا کے مالکوں کی بات ہے. جو مالک حقیقی ہے نا، اس کا رتبہ اسے گوارا نہیں کرتا کہ اگر اس کا دشمن بھی اس کے سامنے جھولی اٹھا کر کچھ مانگے تو وہ اسے خالی بھیج دے. اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد اور نافرمانی کرنے کے بعد جاتا جاتا واپس مڑتا ہے، معافی پھر نہیں مانگ رہا، یہ نہیں مان رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، بلکہ کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، ایک دعا ہے مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے. قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی دی، میں نے تجھے مہلت دی تھی. ایک دفعہ اللہ نے اس کے گناہ پر اس کو جتایا نہیں ہے، ایک دفعہ بھی. دشمن ہو کر، نافرمان ہو کر پھر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. بڑا سوچنے کا مقام ہے میرے آپ کے لیے. ہم کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں، ہم اللہ کو ماننے والے تو ہیں کہ نہیں ہیں؟ کس نے ہمیں یہ پٹی پڑھا دی کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ اس سے تو شیطان مانگے تو وہ اس کی دعا قبول کر رہا ہے. ہم کتنے گناہ گار ہو جائے، شیطان تو نہیں ہے نا، الحمدللہ انسان ہے نا، مسلمان ہے نا، اللہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. کس نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا؟ مانگ کے تو دیکھو. تم کیوں اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ تم کیوں جھولی نہیں پھیلاتے؟ تم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ شیطان نے مڑ کر مانگا ہے تو اللہ نے اس کی جھولی خالی نہیں واپس بھیجی. قال فبما اغویتنی، اس کی جرت دیکھیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ نہیں مان رہا کہ میری غلطی ہے، یہ نہیں مان رہا کہ میں نے تکبر کیا، وہ کہہ رہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
میں لازماً انہیں تیرے والے صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. الفاظ یہ بھی ہو سکتے تھے قرآن میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، میں انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. نہیں، صراطک المستقیم، تیرے والے صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان انسانوں کو یہ نہیں کہے گا صراط مستقیم پہ نہ چلو. گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اصل صراط مستقیم ہے نا، اس کے متبادل کوئی اور کسی اور راستے کو صراط مستقیم بنا کے پیش کرے گا. لوگوں کو سمجھائے گا اصل راستہ یہ ہے، یہ شارٹ کٹ ٹو جنہ ہے، اس پہ چلو جلدی جنت میں پہنچ جاؤ، آسان طریقہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، بہرحال اس نے کہا تھا کر کے تو دکھایا. کہنے لگا میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. یہ ایک طرف سے مجھے شکست دینے کی کوشش کریں گے، میں گھوم کر دوسری جانب سے انہیں اپنے چال میں پھنساؤں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو. زندگی کے آخری لمحے تک، نزا کی کیفیت طاری ہونے تک میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مرد الموت میں گرفتار تھے، شاگرد قریب جمع تھے. یکدم امام صاحب نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ امام صاحب فرمانے لگے شیطان آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، تم میری چالوں سے بچ گئے. اور میں اس شیطان سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی تو چند لمحے موت میں باقی ہیں. یہ جو تم مجھے یہ بتانے آیا ہے نا کہ میں تیری چالوں سے بچ گیا ہوں، یہ تم مجھے اس تکبر میں مبتلا کرنے آیا ہے. تو آخری دم تک جان چھوڑنے والا نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پہ جا رہے ہیں، دین کا سفر، علم دین کا سفر. بھوک کی شدت، نقاہت، ذوف، جنگل آ گیا. یکدم دیکھا تو جنگل میں ہر طرف وہ جو منظر تھا نا درختوں کا غائب ہو گیا اور نور ہی نور ہر طرف آ گیا. آواز آئی عبد القادر میرے بندے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے خوش ہو گیا، میں تیری عبادت سے، تیری مشقت سے راضی ہو گیا، اور میں نے تجھ پر ساری عبادات معاف کر دی. کوئی میرے جیسا ہوتا تو شاید بڑا خوش ہوتا اس پہ، تو شکر ہے جان چھوٹی. شاہ صاحب نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ سارا نور ختم، شیطان آنکھوں کے سامنے. اس نے کہا عبد القادر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ میں تھا؟ کہا اللہ کے بندے، عبادت اگر رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی تو میں کس کھیت کی مولی ہوں، مجھے کیسے معاف ہوگی؟ اس لیے مجھے معلوم ہو گیا کہ تو یہ. اس نے کہا عبد القادر اس پینترے سے میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو پسایا ہے، تو بچ گیا. پھر کوئی میرے جیسا ہوتا تو کہتا بس جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے جی، بس اللہ نے بچا لیا. تو شاہ صاحب نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اصل میں کیا کرنے آیا تھا دوسری دفعہ؟ یہ اس لیے آیا تھا کہ اس تکبر میں مبتلا کرے کہ عبد القادر تیرا درجہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ سے زیادہ بڑھ گیا ہے. ہم ایک طرف سے اس ملعون کو شکست دینے کی کوشش کریں گے، یہ گھوم کے دوسری جانب سے آئے گا. یہ ہمیں دین کے راستے پہ چلنے سے روکے گا. ہم کہتے نہیں ہم چلیں گے اس راستے پہ، ہم اس کو شکست دیں گے، یہ ہمیں اسی دینداری کے تکبر میں مبتلا کرے گا. تم سے بڑا تو حاجی نمازی ہے ہی کوئی نہیں، تم سے بڑا متقی پرہیزگار تو اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ ہی ہیں جو امام العصر ہیں.
آپ یہ جو دین کے علم کو بلند کرنے والے ہیں اس دور میں، اسی دینداری کے تکبر میں مبتلا کر دے گا۔ تو فرمایا اس شیطان نے کہا تھا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے ان پہ حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا دفع ہو یہاں سے ذلیل ہو کر، مردود ہو کر۔ لمن تبعک منہم، جس نے تیری اتباع کی، تیری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم سے تم سب کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب ابلیس کو نکال دیا گیا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ ذرا طرز تکلم دیکھیے کہ جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، جب تک اس سجدے والا پروسیس آیا نہیں تھا، جب اس نے نافرمانی نہیں کی تھی، اس وقت تک اللہ اسے کہہ رہے ابلیس تھا، اور جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ ابلیس سے پھر کیا ہو گیا؟ شیطان۔ یہ پری آرڈر جو ہے نا سجدے کا، اس سے پہلے اللہ جب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ابلیس کہہ کے بات کرتے ہیں، اور جب اس آرڈر کے بعد اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان کہہ کے ذکر کرتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھیں اس درخت کے قریب نہ جائیے گا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں دو سوال ذہن میں آتے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اسے کہاں بھیجنا ہے؟ خلیفہ بنا کے زمین میں۔ تو اب آدم علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہاں جاؤ؟ جنت میں۔ یہ دو باتیں ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہو رہی ہیں۔ پھر جنت میں اللہ نے سب کچھ کھانے کی اجازت دی رکھی ہے، قرآن مجید اس پہ گواہ ہے، لیکن یہاں ان کو کہا جا رہا ہے اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اب ان دونوں سوالوں کو ذرا سنبھال کے رکھیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو اللہ خود فرما رہے ہیں شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ اب سوال نمبر 3 ایڈ کر لیں اس کوسچنر میں کہ شیطان کو تو جنت سے نکالا گیا تھا، یہ جنت میں موجود آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ کیسے ڈالنے پہنچ گیا وہاں؟ کس نے اجازت دی اس کو وہاں جانے کی؟ کس نے رسائی دی اسے آدم و حوا تک جنت کے اندر؟ یہ تو نکال دیا گیا تھا بس۔ اور اس میں بہرحال عیسائیت کے اس باطل تصور کی نفی بھی ہے۔ یہ جو پوری آیات کے جو حصہ ہے اس میں بار بار یہ آپ کو تثنیہ کے صیغے میں خطاب ملے گا، دو کی بات ہوئی ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، دونوں کو شیطان نے وسوسے میں مبتلا کیا۔ اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کو بھی اور اما حوا کو بھی۔ عیسائیت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اما حوا نے اصل میں آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا وہ درخت کا پھل کھانے سے، اسی لیے ان کے ہاں ایول کا جو لفظ ہے، ایول شیطانیت، وہ ایو سے نکلا ہے۔ ایو حوا، حوا کو انگریزی میں ایو کہتے ہیں، تو اسی سے انہوں نے ایول کا لفظ نکالا۔ وہ شیطان کو اما حوا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ نے اس تصور کو رد کیا ہے، شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پلاننگ اس کی کیا تھی؟ تاکہ وہ ان کے پردوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، ان کو بے حجاب کر دے۔ وَقَالَ، اور اس مقصد کے لیے وہ آیا ان کے پاس اور کہنے لگا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں پتہ ہے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ الا ان تکونا ملکین، پتہ ہے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو، تم فرشتے بن جاؤ گے۔
آپ یہ دیکھیں آج تک ہم میں یہ جو فرشتہ بننے کی خواہش ہے نا یہ موجود ہے. کوئی آدمی کو اچھا کام کر رہا ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں آپ تو بڑے فرشتے ہیں, آپ تو بڑے فرشتے ہیں. حالانکہ عجیب بات ہے اگر کبھی ہم اس پہ غور کریں, بھائی ساجد افضل ہے یا مسجود افضل ہے؟ مسجود افضل ہے نا, جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ افضل ہے, سجدہ کرنے والا افضل نہیں ہے. بشر مسجود تھا, فرشتے ساجد تھے, سجدہ کرنے والے تھے. تو فرشتوں میں اور بشر میں افضل کون ہوا؟ بشر ہوا نا. اسی لیے اقبال نے کہا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. مجھے تو فرشتوں نے سجدہ کر رکھا ہے. تو شیطان نے کہا اچھا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے. او تکون من الخالدین, یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ, ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی تم. اس لیے اللہ نے روکا. اور کیسا زبردست انداز ہوگا اس کا, خیر خواہی والا, خلوص, سنسیریٹی, کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ نہیں آدم علیہ السلام کو سمجھ میں آیا. وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب یہ 2 فائدے تمہیں نہیں دینا چاہتا. تمہارا رب تمہیں فرشتوں والی سپر پاورز بھی نہیں دینا چاہ رہا, اور تمہارا رب تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں دینا چاہ رہا. میں ہوں تمہارا سگا, میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہارا رب نہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا, تمہارا رب تمہیں فرشتوں والی طاقت نہیں دے گا, اور میں بتاتا ہوں یہ پھل کھاؤ گے یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اور اس شیطان نے دونوں کے سامنے قسم کھائی, اور میں تم لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہوں, میں بڑا سگا ہوں تمہارا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, اللہ فرمانے شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا. فلما ذاق الشجرۃ, پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا, بدت لہما سوآتہما, تو ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. پلاننگ اصل کیا تھی کہ ان دونوں کو بے حجاب کیا جائے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگے. ظاہر ہے وہ شرم و حیا تو اللہ نے آدم کی فطرت میں رکھی ہے, لہذا جیسے بے حجابی کی کیفیت ہوئی ہے فوراً انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا, اور قریب وہاں جنت کے پتے موجود تھے تو کوشش کی کہ انہی سے اپنے آپ کو کور کر لیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, یہ آواز پہلے نہیں آئی. جب شیطان آ کے چکر چلا رہا تھا اس وقت آواز نہیں آئی کہ میرے بندوں نہ آنا اس کی باتوں میں نہ آنا. آواز آئی ہے وہ خطا سرزد ہو جانے کے بعد. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, ان کے رب نے انہیں پکارا, أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ, کہ میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا. وَأَقُلْ لَكُمَا, اور میں نے تم دونوں کو کہا نہیں تھا, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن. اب میں ان سوالوں کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. میں نے 3 سوال آپ کے سامنے اٹھائے. پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ نے تو یہ کہا تھا میں نے انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجنا, تو جنت میں کیوں بھیجا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ شیطان کو تو نکال دیا گیا تھا جنت سے, تو پھر جنت میں اسے رسائی کیسے ملی؟ کس نے اسے اجازت دی؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ جنت میں سب کچھ کھانے کی اجازت ہے تو ایک پھل سے کیوں منع کیا گیا؟ اور جب وہ جنت کے اندر آ کر ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے اس وقت آواز کیوں نہیں دی, بعد میں آواز کیوں دی؟ 4 سوال ہو گئے, 5واں بھی جمع کر لیں. ان دونوں میں سے ایک اللہ کا پیغمبر بھی ہے, آدم علیہ السلام, اور پیغمبروں کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ ہم تو برائیوں کو اپنے پیغمبروں کے قریب بھی نہیں آنے دیتے. شیطان کو کیوں اجازت دی کہ جا کر ان کو وسوسے میں ڈال لے؟ اور پھر اس کو خطا کے طور پہ بیان کیا, حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم من الخطا ہوتے ہیں, ان سے تو غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. 6 سوال.
ان 6 سوالوں کا صرف ایک جواب ہے. یہ سب کا سب پارٹ آف دا پلاننگ تھا. اللہ کا طے شدہ منصوبہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ کیوں تھا؟ اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کی سیٹ پہ بٹھانا تھا. اور جب آپ کسی کو بڑی پوسٹ پر بٹھانے لگتے ہیں نا، اس سے پہلے اس کا ایک ٹریننگ سیشن ضرور منعقد ہوتا ہے. ان بیوروکریٹس کو پہلے سٹاف کالج میں بھیجا جاتا ہے. وہ جس کے کندھوں کے اوپر پھول لگنے ہوتے ہیں نا، اس کو پہلے ملٹری اکیڈمی سے گزارا جاتا ہے. اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم اس سیٹ پر جا کے بیٹھو گے تو تم نے بیہیو کیسے کرنا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ایسا ہوا تو یوں کرو گے، ایسا ہوا تو یوں کرو گے. ٹریننگ دی جاتی ہے. اور وہ ٹریننگ کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پوری اولاد کو، ان کی پوری نسل کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تم سے گناہ سرزد ہوں گے. یہ مجھ سے کہہ کر گیا ہے کہ میں آدم کے بیٹوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، راستے سے اتاروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس آئے، تمہیں بہکانے کی کوشش کرے اور تم کہیں بہک جاؤ، تم سے غلطی سرزد ہو جائے، تو دیکھو اس کی طرح نہ کرنا. اس سے غلطی ہوئی تھی، یہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا. تم وہ طریقہ اختیار کرنا جو ہم نے تمہیں تمہاری تربیت میں، تمہاری ٹریننگ میں تمہیں کروا کے سکھا کے بھیجا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جب تم سے غلطی ہو جائے، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے، جب نافرمانی ہو جائے، وقالا، تو پھر دونوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ ربنا ظلمنا انفسنا. شیطان پہ نہ ڈالنا، یہ نہ کہنا شیطان نے بہکا دیا تو ہمارا کیا قصور ہے. نہیں، فوراً اپنی غلطی پہ سر جھکانا، ہاتھ جوڑنا، فوراً اللہ سے معافی مانگنا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، ہم ظلم کرنے والے. اپنی غلطی کو کنفیس کرو اور پھر اللہ سے کہو ان لم تغفر لنا ربا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وترحمنا، اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ نے معاف نہ کیا تو کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں، آپ نے رحم نہ کیا تو کوئی ہم پر رحم کرنے والا نہیں. غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا شیطان کا رویہ ہے، اور غلطی کر کے اس پہ معافی مانگ لینا انسان کا رویہ. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں یا انسان کے روپ پہ شیطانوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے فوراً اس پہ معافی مانگی، اور اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ بھی ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، پھر اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہارے لیے وہ لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے. تمہارے باپ کو شیطان نے اسی بے حیائی کے ذریعے سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی، لہذا تم اس بے حیائی سے بچتے رہنا. تم اس شرم و حیا کے لبادے کو، اس لباس کو اپنے اوپر اوڑے رکھنا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے، یہ جو تقوی کا لباس ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا يفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتار دیا تھا، کہیں وہ تمہیں بھی لباس اتارنے پہ مجبور نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں بھی بے حیائی کے کلچر میں مبتلا نہ کر دے.
کہیں وہ تمہیں بھی بے حجابی میں نہ ڈال دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کے پردے کی جگہیں دکھا دی جائیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک تم وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، معاذ اللہ، اس بے حیائی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اپنے برے کاموں کی دلیلیں اللہ کے حکموں سے نکالنے لگتے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں جانتے۔ کل امر ربی بالقسط، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ کو ہر نماز کی وقت سیدھا کر لیا کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ہے جن پر گمراہی لازم آ گئی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ سمجھتے ہیں بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زیب و زینت کو اختیار کیا کرو ہر نماز کے وقت۔ اللہ نے اچھا کھانا پینا پہننا تم پہ حرام نہیں کیا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے کہ تم بس پھٹے پرانے کپڑے ہر وقت پہنے رکھو، اور اللہ نے جب تمہیں عطا کر رکھا ہو تو اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو فقیروں کی طرح زندگی گزارنے میں مبتلا رکھو، دین کا مزاج نہیں ہے، اعتدال ہے، توازن ہے، حد سے بڑھ جانا بھی نہیں ہے ایک طرف سے، اور دوسری انتہا پر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے، اگر اللہ نے تمہیں کشادگی دے رکھی ہے تو اسے تمہارے چہروں پر نظر آنا چاہیے، اس زینت کو اختیار کرو، اور خاص طور پہ مسجدوں میں آتے وقت۔ کسی کی آج دنیا کے کسی صدر سے، وزیر اعظم سے ملاقات طے ہو جائے، کتنی تیاری کرتا ہے اس کے لیے، نیا لباس پہنتا ہے، نیا جوتا پہنتا ہے، تیار ہوتا ہے، اپنے بالوں کا اپنا ہیئر سٹائل سیٹ کراتا ہے، فلاں آج جناب میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہے۔ بھائی یہ جو تم دنیا میں، تم اپنی زندگی میں ایک دن میں 5 دفعہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جاتے ہو، تو اس وقت کیا تم گندے مندے کپڑے پہن کے جاؤ گے؟ کیا تم ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے مسجد میں اللہ کے حضور پیش ہونے؟ اپنی زیب و زینت کو اختیار کیا کرو جتنی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں ہیں، وَلَا تُسْرِفُوا، بس اللہ تم سے چاہتے ہیں اس رزق کو ضائع نہ کیا کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده، کس نے حرام کیا ہے اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ کس نے کہا ہے غاروں کی زندگی گزارو؟ کس نے کہا ہے کہ دنیا کی زینت اختیار نہ کرو؟ حلال ہونی چاہیے، بس حلال رزق کماؤ، اگر اللہ نے تمہیں وافر رزق دیا ہے، کشادہ رزق دیا ہے، تو تمہارے لیے استعمال کرو اسے۔ ہاں بس اللہ کے دین کے راستے میں خرچتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بخل سے روک نہ لینا، یہ نہ ہو کہ اپنی ذات پر تو تم لگا رہے ہو اور کھلے دل سے خرچ کر رہے ہو، ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے دین کو جب ضرورت آئے تو اس وقت تمہارے ہاتھ بند ہو جائیں، کھچ جائیں، یہ نہ کرنا۔ اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتے رہنا، جتنا اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا فرما دے۔ لہذا فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ کس لیے یہ دنیا؟ یہ کوئی کسی اور سیارے سے آنے والے لوگوں کے لیے تو اللہ نے چیزیں نہیں پیدا کر رکھی، یہ تمہارے لیے ہیں، استعمال کرو انہیں۔ والطیبات من الرزق،
اور کس نے یہ پاکیزہ چیزیں جو رزق کی ہیں یہ حرام کی ہیں؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، فرمائیے ایمان والوں کے لیے تو یہ چیزیں، یہ نعمتیں دنیا میں بھی ہیں، لیکن دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کو بھی ملیں گی، اہل کفر کو بھی ملیں گی، لیکن جب آخرت کی بات آئے گی خالصۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہوں گی، اہل کفر کے لیے نہیں ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور اسی طرح ہم آیات واضح کرتے ہیں ان کے لیے جو لوگ جاننا چاہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش، بے شک آپ کے رب نے ساری بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہیں، والاسم، اور گناہ کو بھی، والبغی، اور ناحق زیادتی کو بھی، بغیر الحق، بغیر حق کے زیادتی کو بھی حرام کر دیا ہے، وان تشرکوا باللہ، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے بارے میں تم وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس رسول آ جائیں تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر میری آیات کو بیان کریں، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنها، اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے تقدیر میں لکھے ہوئے حصے میں سے ملے گا، حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے، یتوفونہم، ان کی جانیں قبض کریں گے، جتنا رزق اللہ نے ان کا لکھا ہے اتنا تو یہ پورا کریں گے، ابھی کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بہرحال جو رزق اللہ نے مقرر کیا وہ تو انہوں نے پورا کر کے جانا ہے، پھر ہمارے فرشتے آئیں گے، پھر وہ ان کی جانیں نکالیں گے، قالو، اور یہ جان نکالنے والے فرشتے جب ان سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلاؤ نا انہیں، آج بھی پکارو انہیں، جنہیں تم کہتے تھے یہ حاجت روا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، بلاؤ انہیں، اس سے بڑی مشکل تم پر کوئی نہیں آنی اس دنیا میں، اس موت سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہے، بلاؤ اپنے ان شریکوں کو اور ان سے کہو تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس داخل کر کے دکھائیں۔ قالوا ضلوا عنا، وہ جواب دیں گے وہ تو گم ہو گئے، وہ تو اب ہماری مدد کو نہیں آ رہے، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اللہ فرمائیں گے وہ جو پچھلی گزری ہوئی امتیں ہیں نا انسانوں اور جنوں میں سے، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ، جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، لعنت اختہا، اپنے ساتھ والوں پر، اپنے سے پہلے والوں پر لعنت بھیجے گی، یہ کہ بھی تمہاری وجہ سے پھنسے ہم، اپنے باپ دادوں پر لعنت کریں گے، تم ہمیں جس راستے پہ لگا کر گئے تھے ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہوئے جہنم میں آ گئے۔ حتی اذا دارکوا فیہا جميعا، یہاں تک کہ جب سب جماعتیں آ ملیں گی ان سے، قالت اخراہم لأولاہم، تو بعد والی جماعت پہلے والی جماعت سے کہے گی، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے رب یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو آگ میں سے دگنا عذاب دیں، ان کے اپنے کرتوتوں کا بھی اور جو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اس کا بھی۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ان کے لیے اس لیے دگنا تھا وہ خود گمراہ تھے، تمہیں گمراہ کر رہے تھے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے، تم خود گمراہ ہوئے، تم نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا۔
وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ, لیکن تم جانتے نہیں ہو. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ, اور یہ پہلی والی جماعت بعد والوں سے کہے گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, تو تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ, چکھو عذاب کا مزہ. بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ, اس کی وجہ سے جو تم کمایا کرتے تھے. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا. لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے. جیسے کسی اونٹ کا سوئی کے اس باریک ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے, ویسے ہی ان کا جہنم سے جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہے. وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور اس طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ, ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ, اور اسی کا ان پر اوڑھنا ہوگا. نیچے بھی جہنم, اوپر بھی جہنم, نیچے بھی عذاب اور اوپر بھی عذاب. وَقَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اس طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے اچھے عمل کیے. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے اس کی وسعت سے زیادہ. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, وہی جنت والے ہیں. ہم فِيهَا خَالِدُونَ, اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے سینوں میں کوئی رنجش ہوگی ہم اس کو بھی نکال دیں گے. تجری من تحتہم الانہار, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, یہ ہے اہل جنت کی دعا, اہل جنت کا شکرانہ. اللہ یہ ہمیں کلمات جنت میں جا کر بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے, اچھے نمبر آ جاتے ہیں, ہر ایک کو جا کے اپنا رزلٹ دکھاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں نے پیپروں میں بڑی محنت کی تھی, میں راتوں میں جاگتا رہا تھا, میں نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا تھا, میں نے 10 دفعہ اس کو لکھ کر دیکھا تھا, بہت محنت کی تھی میں نے اپنے امتحانوں میں. لیکن یہ امتحان میں پاس ہونے والے انعام ملنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس طرف ہدایت نصیب فرمائی تھی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس راستے پہ چل سکتے, ہم اس راستے پہ استقامت اختیار کر سکتے اگر اللہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتے تو. ہماری کیا مجال تھی, ہمارا کیا کمال ہے اس میں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت کے راستے پہ لگا دیا ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے. ونودوا, اور انہیں پکار کر کہا جائے گا ان تلکم الجنت اورثتموها, یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. بما کنتم تعملون, اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار, یہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے. ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, یہ جو ہمارے رب نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا نا, یہ ہم نے سچا پا لیا ہے, ہمارے ساتھ وعدہ پورا ہو گیا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا, یہ تمہارے ساتھ جو تمہارے رب کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا ہے؟ قالوا نعم, وہ جہنم والے کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ, پھر ایک اعلان کرنے والا ان کے مابین اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین, کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ, وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ویبغونها عوجا, اور اس میں عیب ڈھونڈ کر لاتے تھے. وہم بالآخرۃ کافرون, اور کافر آخرت کا تو وہ انکار کرنے والے تھے. وبینہما حجاب, اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا, ایک اوٹ ہوگی. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم, اور اس اوٹ کی بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے. ونادوا اصحاب الجنہ, اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے ان سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. یہ ابھی وہ جنت اور جہنم کے درمیان والی دیوار پہ بیٹھے ہیں, ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا, یہ ابھی درمیان میں ہے. وہ جنت والوں کو کہیں گے السلام علیکم. لم يدخلوها, وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے.
وہم یطمعون، لیکن وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اللہ سے گمان یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھیری جائیں گی، اسی اوٹ پہ بیٹھے ہوئے، اسی دیوار پہ بیٹھے ہوئے جہنم والوں کو دیکھیں گے، جنت والوں کو کہہ رہے ہیں تم پر سلامتی ہو، ہم امید رکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب دوسری طرف نگاہ جائے گی اور جہنم والوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا، کہیں گے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کریے گا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور یہ بلندیوں والے ان مردوں کو پکاریں گے جو جہنم والے تھے، یعرفون بسیماہم، وہ انہیں ان کی صورتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنکم جمعکم، کہیں گے تمہاری جماعت، تمہارا اکٹ، تمہاری نفری تمہارے کوئی کام نہیں آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ جنتی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمت، ان کو اللہ کی رحمت کبھی نہیں پہنچے گی۔ اہل دین کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ادخلوا الجنت، انہیں تو اللہ نے کہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، ان افیضوا علینا من الماء۔ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں انہیں اوے مولوی کہہ کے پکارتے تھے، آج ان سے کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم پہ بہا دو، ہم آگ میں گرفتار ہیں، ہم عذاب میں ہیں، کچھ پانی ہم پہ بہاؤ، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ ہماری طرف میں بھیج دو۔ قالوا، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی ان تمام چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا تھا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ فالیوم ننساہم، آج ہم انہیں بھلا دیں گے۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسے وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ ولقد جئناہم بکتاب، اور یقیناً ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے تھے۔ فصلناہ علی علم، ہم نے اسے علم کی بنیاد پر واضح کر دیا تھا۔ ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے تھے۔ هل ينظرون الا تاویلہ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کتاب کے بیان کردہ انجام کے؟ یوم یاتی تاویلہ، جس روز یہ انجام آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ جنہوں نے اس سے پہلے سے بھلا رکھا تھا۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، ہے کوئی ہماری سفارش کرنے والے؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کریں۔ او نردو، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ فنعمل غیر الذی كنا نعمل، سو ہم عمل کریں گے اس کے برعکس جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، اتنے نیک ہو جائیں گے۔ قد خسروا انفسهم، یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا، کھو گیا، اور وہ جو اللہ کے بارے میں گمان کیا کرتے تھے قیامت کے روز ان کے وہ گمان غلط ثابت ہو گئے۔ آیت نمبر 53 سورۃ الاعراف تک آج ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ، اور آیت نمبر 54 سے 54 سے انشاءاللہ کل کے پہلے سیشن میں آغاز کریں گے۔ کوئی سوالات آئیں؟ ٹھیک ہے، کل کا جو ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ سورۃ الاعراف کا بہت خوبصورت حصہ ہے جو کل ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ سورہ انفال شروع ہوگی، اور کل ہی انشاءاللہ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ کل کے پہلے دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔